بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس چیز کے اوپر ہے کہ پولیس منشیات کے مقدمات میں کیسے کارروائی کرتی ہے، یا سمپل زبان میں آپ یہ کہہ لیں کہ جب وہ منشیات کے مقدمات میں کارروائی کر رہی ہوتی ہے تو ان کو کون کون سے ایس او پیز جو ہے نا فالو کرنے چاہیے۔ عام طور پہ وہ اس طرح کے ایس او پیز جو ہیں جو قانون کے اندر دیے گئے ہیں وہ اس طرح کے ایس او پیز فالو نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فائدہ ملزم کو پہنچا اور ملزم جو ہے منشیات کے سنگین جو جرائم ہیں ان میں بری ہو جاتی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ منشیات کا جو ایکٹ ہے اس کو کہتے ہیں CNSA ایکٹ ہے، 1997 کا ایکٹ ہے۔ اس کے اندر 9A 9B 9C یہ بیسیکلی جرائم ہیں۔ اس میں ان کی مقدار بیان کی ہوئی ہے کہ 9A کیا ہے، 9B کیا ہے، 9C کیا ہے۔ اب 9A کے اوپر آ جاتے ہیں۔ 9A سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ملزم جس سے منشیات کی جو مقدار ہے وہ 100 گرام یا اس سے کم ہے تو اس چیز کو 9A کہا جائے گا، اور 9A اس کی سزا 2 سال سزا ہے، فائن بھی ہے، اور دونوں سزا اور فائن دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 9B کے اوپر۔ 9B کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملزم ہے اس سے جو منشیات کی مقدار ہے وہ 100 گرام سے ابو ہے اور 1000 گرام سے کم ہے، تو اگر اتنی مقدار اس سے برآمد ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو آفینس ہے وہ 9B جو ہے نا لگے گا۔ اس کی سزا 7 سال سزا ہے، فائن بھی ہے، اور یہ دونوں بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں 9C کے اوپر۔ 9C موسٹلی پولیس جو ہے 9C کے مقدمات دیتی ہے۔ 9C کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ملزم اس سے جو منشیات ہے اس کی مقدار 1000 گرام سے اور اس سے اوپر تک جتنی بھی آگے آپ اوپر لے جائیں، اگر اس سے مقدار یہ مل جاتی ہے یا اس سے آپ ریکور کرتے ہیں تو اس چیز کو 9C کہا جائے گا۔ اس کی جو سزا ہے ڈیتھ پینلٹی ہے، اور لائف انپریزنمنٹ 14 سال ہے، اور فائن بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو میں نے ایک انٹرو دے دیا کہ CNAS ایکٹ جو ہے اس کے اندر 9A کیا ہے، 9B کیا ہے، 9C کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ پولیس اس میں کارروائی کیسے کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرد مقبوضگی۔ فرد مقبوضگی کا مطلب یہ ہے کہ جب ملزم کو پکڑا جاتا ہے، ملزم سے جو چیز بھی برآمد ہوتی ہے، منشیات برآمد ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، ATM کارڈ ہے، رنگز وغیرہ ہیں، جو بھی ہے، ان چیزوں کو جب پولیس اپنی تحویل میں لیتی ہے تو وہ ایک سرٹیفکیٹ کہہ لیں، ایک چیز اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ جناب یہ چیزیں جو ہے ہم نے اس سے ریکور کی ہیں، اور وہ اس چیز کو فرد مقبوضگی کہا جاتا ہے۔ اور اگر منشیات وغیرہ کی بات کریں تو منشیات کو بطور وہاں پہ کورٹ کے اندر بطور شہادت کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ ان چیزوں کو کہتے ہیں فرد مقبوضگی۔ نقشہ موقع۔ جہاں پہ ملزم سے چرس برآمد ہوتی ہے یا منشیات برآمد ہوتی ہے اس جگہ کو نقشہ موقع کہتے ہیں، جائے وقوع بھی اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اب نقشہ 2 طرح کا ہوتا ہے، نقشہ باسکیل اور نقشہ بلا اسکیل۔ نقشہ باسکیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے جہاں پہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ اس کے جنوب میں کیا، شمال میں کیا، مشرق میں کیا، مغرب میں کیا، اس کے دائیں کیا، بائیں کیا، آپ نے ٹو دی پوائنٹ ایگزیکٹ پیمائش لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایکسپرٹ بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں نقشہ باسکیل۔ ایک ترتیب کے ساتھ ہر چیز جو ہے نا اس میں مینشن ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں نقشہ بلا اسکیل۔ ایسا نقشہ جو کہ تفتیشی جائے وقوع بھی بناتا ہے، جس میں شمال، جنوب، مشرق، مغرب یہ ظاہر کیے ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ جو پیمائش ہے وہ نہیں دی ہوتی۔ یہ ایک رف سا نقشہ ہوتا ہے جو کہ ایک تفتیشی وہاں پہ بناتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں، آپ کو یہ جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ ان چیزوں نے آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پروسیجر، اس میں جو ہے یہ چیزیں استعمال ہونی ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا جو ہے نا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب کوئی بھی تھانہ ہے اس کے اندر
دو طرح کی ونگز کام کر رہی ہیں، ایک ہوتا ہے آپریشن ونگ، دوسری ہوتا ہے انویسٹیگیشن ونگ۔ آپریشن ونگ کا مقصد یہ یا کام اس کا یہ ہے کہ جب بھی کہیں بھی کوئی جرم کی اطلاع ملتی ہے، جرم کی اطلاع ملتے ہی فوراً انہوں نے پرمپٹ کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ اور انویسٹیگیشن ونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپریشن ونگ جو ہے نا اپنا کام کر لیتی ہے، اس کے بعد تفتیش کے لیے فردر مقدمے کو سولو کرنے کے لیے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے فردر جو کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن ونگ نے کرنی ہوتی ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں آپریشن ونگ کی کہ آپریشن ونگ منشیات کے مقدمات میں کیا کرتی ہے۔ آپریشن ونگ منشیات کے مقدمات میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اسپائی انفارمیشن ایک مخبری کی جاتی ہے۔ ایک پولیس کے اپنے مخبر خاص ہوتے ہیں جو کسی اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، جو جرم یہ منشیات وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے بارے میں مخبری کرتے ہیں۔ تو پولیس کو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر وقت اس چیز کے تلاش آتے ہیں کہ کون بندہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اور پولیس کو جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ سیل آؤٹ کر رہا ہے یا یہ کارروائی کرنے والا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، پولیس کو فون کر دیتے ہیں، اور پولیس کیا کرتی ہے، جہاں پہ یہ ذکر کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ پولیس پہنچ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسپائی انفارمیشن ہوتی ہے، مخبری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پولیس کیا کرتی ہے، مخبری ملتے ساتھ ہی پولیس کیا کرتی ہے، پولیس اپنی ایک ریڈنگ ٹیم تشکیل دیتی ہے جس کا سربراہ سب انسپکٹر رینک کا آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ کانسٹیبل وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے نا ریڈنگ پارٹی کی جو ہے تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جائے وقوع پہ جانا ہوتا ہے جہاں پہ وہ ملزم یہ چیزیں منشیات وغیرہ سیل آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہوتا ہے۔ اس چیز کو کہتے ہیں اسپائی انفارمیشن۔ مخبری ہوئی، مخبری کے بعد کیا ہوا، ریڈنگ پارٹی کی تشکیل ہوئی۔ اب اس کے بعد ریڈنگ پارٹی کرتی کیا ہے، ریڈنگ پارٹی جائے وقوع کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ جائے وقوع پہ پہنچنے کے بعد کیا کرتی ہے، وہاں پہ سب سے پہلے وہ ملزم کو پکڑتے ہیں، ملزم کو گرفتار کر لیتے ہیں، ملزم کو گرفتار کرتے ہیں۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں، اس کی تلاشی لی جاتی ہے، اور تلاشی جو ہے نا سب انسپکٹر رینک آفیسر تلاشی لیتا ہے۔ تلاشی کے دوران ہوتا کیا ہے، تلاشی اس کی مکمل جامع تلاشی لی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جامع تلاشی۔ مکمل تلاشی جو ہے ملزم سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں اس کو سائٹ پہ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سائٹ پہ رکھنے کے بعد جو چیز اسے برآمد ہوئی ہے اس کی فرد مقبوضگی بنانی ہے۔ فرد مقبوضگی کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اس سے ریکور ہوئی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک پیج کے اوپر آپ نے ایز دا رپورٹ اس کو سامنے لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملزم کی جامع تلاشی لی، جامع تلاشی کے دوران سے جو چیزیں ریکور ہوئی، سب سے پہلے منشیات ریکور ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا موبائل ہے، اس کے پیسے ہیں، ATM کارڈ ہے، اس کا شناختی کارڈ ہے، اس کا رنگز وغیرہ ہے، ان سب چیزوں کی فرد مقبوضگی جو ہے نا بنے گی۔ اب ہوگا کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا استغاثہ تیار کیا جاتا ہے۔ استغاثہ مطلب یہ ہے کہ سب انسپکٹر جو ہے وہ کیا کہے گا کہ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، ہمیں خبر ملی، ہم یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ جو ہے نا چرس فروخت کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ نیلے رنگ کا یا سیاہ رنگ کا شاپر ہے، اس کے اندر جو ہے نا اتنی چرس برآمد ہوئی ہے، لہٰذا یہ گواہان ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے نا استغاثہ تیار کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک اپلیکیشن تیار کرے گا۔ یہاں پہ یہ بات کرنا بڑا اہم ہے کہ پولیس کے پاس ایک ہی فارمیٹ ہوتا ہے، عام طور پہ وہ 9C کے موسٹلی پرچے دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا کہتے ہیں، ان کی 3-4 انہوں نے کوانٹٹی جو ہے نا اپنی فائنل کی ہوتی ہیں، جس میں 1440 ہے، 1520 ہے، 1640 ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ 3 جو ہے نا اماؤنٹ موسٹلی فکس کی ہوتی ہیں، ایک ان کے پاس فارمیٹ پڑا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے، آپ کوئی بھی FIR 3 4 5 10 FIR پڑھ لیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے موسٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ملزم نے اپنے دائیں ہاتھ میں، اور شاپر کا ذکر یہ کرتے ہیں یا تو شاپر سیاہ ہے یا وہ شاپر جو ہے نیلا ہے۔ یہ انہوں نے ایک فارمیٹ ہے، بات کرنے کا مطلب ہے کہ یہ سارا انہوں نے ایک فارمیٹ تیار کیا ہوتا ہے، اور اس میں صرف جو ہے نا ملزم، جو بھی نیا ملزم آنا ہوتا ہے اس کا صرف نام وہ انٹر کرتے ہیں، باقی وہ مٹیریل وہی ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب استغاثہ تیار ہو گیا، استغاثہ تیار ہونے کے بعد اس کے جو ہے سب انسپکٹر جو کہ پوری اس ریڈنگ پارٹی کو تشکیل دے رہا ہوتا ہے، اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں وہ A to Z کر رہا ہوتا ہے، اس نے جو ہے نا اپنے دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرنا ہوتا ہے، اس استغاثے کو آپ نے اپنے ایک کانسٹیبل کے ذریعے تھانہ کے اندر جو ہے نا اس کو بھیجنا ہوتا ہے،
تاکہ پولیس کو جا کے اس چیز کے بارے میں وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں بتا دیا جائے کہ یہ جو ہے نا کارروائی ہو گئی ہے یا اب اس کے اوپر ایف آئی آر دی جائے۔ اب جب کانسٹیبل استغاثہ لے کے وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر جو محرر ہے وہ اپنی سینئر سے جو ہاؤس اسٹیشن آفیسر ہے اس سے مشورہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا پرچہ درج کر دیتا ہے۔ پرچہ درج کرنے کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کو تفتیشی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر تھانے کے اندر 2 ونگز کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تفتیشی، ایک ہوتی ہے آپریشن ونگ، دوسری ہوتی ہے انویسٹیگیشن ونگ۔ اب آپریشن جو ونگ ہے اس نے اپنی کارروائی کر لی، انہوں نے اپنی کارروائی کیا کی، انہوں نے جو ہے نا ریڈنگ پارٹی تشکیل دی، جائے وقوع بھی پہنچے، ملزم کو گرفتار کیا، ملزم سے جو چیزیں برآمد ہوئی اس کی فرد مقبوضگی تیار کی، پھر اس کے بعد استغاثہ تیار کیا، استغاثہ جو ہے نا کانسٹیبل کے ذریعے جو ہے تھانہ میں بھجوا دیا، تھانے میں جو ہے نا اب اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی۔ اب ایف آئی آر کے بعد یہ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر کا کام یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو یہ تفتیش مارک ہوتی ہے، وہ ایف آئی آر پکڑتا ہے، ایف آئی آر پکڑنے کے بعد کیا کرتا ہے، جائے وقوع پہ آ جاتا ہے، جائے وقوع پہ آ جاتا ہے، جائے وقوع پہ آ کے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، نقشہ موقع بناتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پہ یہ وقوع سرزد ہوا ہے، کہاں پہ یہ بندہ کام کر رہا تھا، چرس وغیرہ یا منشیات وغیرہ سیل کر رہا تھا، اس جگہ کا وہ پورا جو ہے نا ایک نقشہ بنائے گا کہ اس کے مشرق میں کیا، اس کے مغرب میں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، گواہان کے بیانات لیتا ہے۔ اب آپریشن ونگ کا جو سب انسپیکٹر وہ وہاں پہ ہے، اس کے ساتھ جو 3-4 کانسٹیبل وغیرہ تھے وہ بھی وہاں پہ ہے، اب وہ وہاں پہ ہیں۔ اب کیا کرے گا، یہ بات یہاں پہ آپ غور کر لیں کہ منشیات کے مقدمات میں کیا ہوتا ہے کہ جناب پولیس عام طور پہ پولیس جو ہے، پولیس کی مدیت میں، سب انسپیکٹر کی مدیت میں یہ جو ہے نا پرچہ درج کیا جاتا ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے، گواہان کون ہے، پولیسی گواہان ہے، کیونکہ پولیس کی مدیت میں ہوا ہے۔ اب وہاں پہ سب انسپیکٹر ہے، کچھ کانسٹیبل وغیرہ ہیں، ان کے جو ہے نا بیانات نوٹ کیے جاتے ہیں۔ بیانات جو ہے نا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ بھی سب انسپیکٹر رینک آفیسر ہوتا ہے، وہ جو ہے ان کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے۔ بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد ان سے جو ہے نا ان کے اوپر سائن لے لیتا ہے۔ یہ بیانات 161 کے بیانات ہوتے ہیں کہ جو کہ تفتیشی موقع پہ ہی بیان لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو ملزم ہے جس سے چرس یا منشیات وغیرہ ریکور ہوتی ہے، اس کو کیا کیا جائے گا، اس کو تفتیشی آفیسر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آپریشن ونگ کا کام ختم، تفتیشی آفیسر انویسٹیگیشن ونگ جو ہے اس کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ اب کیا ہوگا، ملزم کو جو ہے نا تھانہ میں جو ہے نا بند کر دیا جائے گا۔ وہ وہاں کیا کریں گے، وہاں سے وقوع سے لے کے ملزم کو جو ہے نا وہاں پہ آ جائیں گے، واپس تھانہ میں آ جائیں گے، تھانہ میں آ کے اس کا جو ہے نا ملزم کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد ودن 24 آور انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے نا ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگر مزید کوئی چیز یا معلومات یا انویسٹیگیشن رہتی ہوتی تو اس کا ریمانڈ لے لیتے ہیں، ادروائز جو ہے نا اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے اور وہ جیل چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ پولیس کارروائی کیسے کرتی ہے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ ہر تھانہ کے اندر 2 ونگز کام کر رہے ہیں، آپریشن ونگ اور انویسٹیگیشن ونگ۔ انویسٹیگیشن ونگ کا مین کام انویسٹیگیشن ونگ کا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یہاں پہ موسٹلی جو وقوع ہیں وہ ریئل وقوع نہیں ہوتے۔ یہ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جو ہے نا ان کے ساتھ منتھلیاں سیٹ کی ہوتی ہیں، جو بندہ منتھلی وغیرہ نہیں دیتا یا جن کو ان سے کوئی رنجش ہو، اس کے اوپر جو ہے نا یہ مقدمہ دے دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، یہ آرام سے اس کو گھر سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی جاتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو نہیں علم ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر اس میں یہ جو میں نے آپ کو ایس او پیز بتائے کہ یہاں پہ کیا کیا کارروائی ہوگی، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے بتائی، یہ کارروائی نہیں کی جاتی۔ یہ عام طور پہ تھانے کے اندر بیٹھ کے ساری کارروائی کی جاتی ہے، ریئل وٹنسنگ تو ہوتی نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بھی وٹنس ڈال دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، یہی جب مقدمہ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹرائل میں یہ اس طریقے سے بات نہیں کر پاتے، اس طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پاتے، اپنی ایویڈنس نہیں پیش کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی آسانی سے ملزم جو ہے 9C کا، جس سے بہت زیادہ مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہیں، وہ بری ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ وٹنس جو موقع پہ موجود ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے اس میں گواہان ڈال دیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب وکیل دفاع ہے وہ جب کراس ایگزامینیشن کرے گا، یہ ان چیزوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے۔
قانون میں کیا ہے؟ قانون میں یہ ہے، آپ دیکھیں پولیس اسٹیشن جو ہے، پولیس اسٹیشن کے اندر ہر پولیس اسٹیشن میں 25 قسم کے رجسٹر ہیں۔ اب منشیات سے ریلیٹڈ جو اہم ہیں میں ان کا ذکر کرنا یہاں پہ مناسب سمجھوں گا۔ رجسٹر نمبر 2 ہے وہ روز نامچہ ہے، رجسٹر نمبر 19 ہے، رجسٹر نمبر 21 ہے۔ یہ سارے رجسٹر، یہ اس لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، یہ آگے میں اس کو فردر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا کیا رول ہے۔